نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 14۔ اولئک یہی لوگ ہیں، علی پر، ہدن ہدایت، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف، و اور، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیات میں متقیوں کی 5 صفات بیان فرمائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جن متقین کے اندر یہ صفات ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت تو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جو اس ہدایت کو تسلیم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں، اور جب وہ اس ہدایت کے مطابق عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو صحیح راستے پر آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، مثلا فرض کریں ایک شخص کو آپ نے راستہ بتایا کہ فلاں منزل تک جانے کے لیے آپ کو یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا، لیکن وہ بندہ اس راستے کو اختیار نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت تو مل گئی، بایمانہ کہ اس کو صحیح راستے کا پتہ بتا دیا گیا، لیکن جب اس نے اس ہدایت والے راستے پر چلا نہیں اور اس کو اختیار نہیں کیا، اس نے خود گمراہی کا راستہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہ بالآخر اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہاں پر جن متقین کا بیان ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہدایت کا راستہ بتلایا گیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اور اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو بھی سنوارا، اپنی صبح و شام، اپنی خلوت جلوت، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنا جاگنا سونا، اپنا کمانا، اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاری، تو پھر وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے جس کو دنیا کی کامیابی بھی مل گئی اور آخرت کی کامیابی بھی مل گئی۔ تو سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں اس میں 3 انسانوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک مومنین کی، ایک کافروں کی، ایک منافقین کی۔ تو اس میں جو پہلی قسم مومنین کے وہ بیان کر دی، اس سے اگلی آیتوں میں پھر کافروں اور اس سے اگلی آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔